شاہ جی سٹیج تے پڑھیاں لکھیاں شخصیات موجود نے، جیڑی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے اعمال نو باطل نہ کرو، اوتھے رب تعالیٰ نے گل کیتی ہے کہ اگر تسی کوئی نیکی کردے ہو اور نیکی بطور ریاکاری کردے ہو یا بطور احسان دے جتران دے کردے ہو یا کسے نو تکلیف دین دا بعد وچ تہاڈا پروگرام ہوندا ہے تے اودے نال نیکی کردے ہو تے تہاڈے عمل باطل ہو جان گے۔ لیکن محترم حضرات، اگر نبی دی آواز تو آواز اچھی کردے ہو تے تہاڈے اعمال باطل نہیں بلکہ حابط ہو جان گے۔ یہ توجہ کرنا، میں سامنے دیکھ رہا ہوں طالب علم بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ اعمال ایک ہوتا ہے اعمال کا باطل ہونا اور دوسرا ہوتا ہے اعمال کا حابط ہونا، حبط اعمال۔ جٹ بندے بھی بیٹھے ہیں، میں تقریر نو زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن غور نال ذرا گل میری سننا۔ ایک ہوندا ہے اعمال دا حبط ہو جانا، ایک ہوندا ہے اعمال دا باطل ہونا۔ سوال اے وے کہ انہاں دونوں وچ فرق کی ہے؟ ایک جگہ تے رب کہہ رہے ہیں کہ تواڈے عمل باطل ہو جان گے، اور دوسری جگہ تے رب کہہ رہے ہیں اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز تے آواز بلند ہو گئی تے تواڈے اعمال حبط اعمال ہو جان گے، حابط ہو جان گے۔ مولا اس باطل تے حابط وچ کوئی فرق ہے؟ فرمایا ہاں فرق ہے، اور زمین آسمان نالوں وڈا فرق ہے۔ جتھے اعمال باطل ہوندے نا اتھے ایمان سلامت رہندا ہے، تے جتھے اعمال حابط ہو جان اتھے ایمان دا بوٹا ہی پٹیا جاتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کریں ذرا۔ جتھے اعمال باطل ہون ایمان سلامت رہندا ہے۔ مثلا میں گناہگار ہاں، میرے کول گناہ ہو گئے، خطا دا پتلا انسان ہے، الانسان مرکب من النسیان والخطا، انسان مرکب خطا تے نسیان تو، غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ میں نماز نہ پڑھی، میرے کو غلطی ہو گئی، میں روزہ نہ رکھیا، میرے کو گناہ ہو گیا، میں حج نہ کیتا، میرے کو گناہ ہو گیا، مال بھی ایسی نہ کیتا، گناہ ہو گیا۔ مسلمانوں، میں نماز پڑھی کسی نو بھی کھان واسطے، میرا عمل باطل ہو گیا، لیکن ایمان سلامت، عمل باطل ہو گئے، عمل نے فائدہ کوئی نہیں دیتا، ایمان قائم ہے۔ لیکن اللہ فرماندا ہے لوگوں جو میرے محبوب دی آواز تو آواز اچھی ہو گئی، اعمال تے گیا ہی گیا، تہاڈا ایمان دا بوٹا ہی پٹیا جائے گا، ایمان بھی تہاڈا سلامت نہیں رہے گا۔ اس واسطے اللہ اکبر، کیونکہ میرے محبوب دی جڑی تعظیم ہے اے ایمان دی جان ہے، بلکہ عین ایمان ہے، اس تو بغیر ایمان دا تصور ہی نہیں، اس تو بغیر ایمان دا جناب والا شجر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے حضرت پیر باؤ رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کامل آپ فرماندے نے بے ادبا او کی سار ادب دی بے ادبا کی سار ادب دی کہ ادبا تھی وانجے او جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آئی او کدے نہ ہوندے رانجے جڑے مٹی دے بھاندے باہو او کدے نہ ہوندے کانجے حضرات توجہ کیجئے، قبلہ شاہ صاحب میں نے آج لسان العرب دیکھی، علامہ ابن منظور الافریقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، میں نے تفسیر
کشاف آج دیکھی. میں نے کہا یہ باطل اور حابط کا فرق تو دیکھیں کہ اس میں یہ جو حابط اعمال ہو رہے ہیں کہ اگر نبی دی آواز تو آواز بلند ہو گئی تے اعمال تواڈے باطل نہیں بلکہ حبط اعمال ہوئے گا. تو میں نے کہا کہ اس حبط کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز. تو لسان العرب عربی لغت دی معتبر ترین کتاب میرے لائبریری میں چھوٹی سی جو میری لائبریری ہے اس میں موجود ہے, 4 جلدوں میں بیروت سے چھپی ہوئی. اس میں علامہ ابن منظور افریقی لکھ دیں کہ یہ جڑا حبط اعمال ہوندا ہے نا یہ اصل وچ ماخوذ اے حبط جڑا لفظ ہے نا اے ماخوذ ہے حبط الابل تو. کہ مطلب اٹھ جانور ہے, اونٹ اے جانور ہے ریگستان دا, سمجھے نا. تے ریگستان وچ چلدے ہاں ایک ایسا بوٹا ریگستان دے اندر ہوندا ہے خشک جیدا نام ہے ارفج. توجہ کرنا, وہ بوٹی ہوندی ہے جڑی بوٹی ریگستان دے اندر, او دا نام ہے ارفج. اے اونٹ اگر او چردے ہاں اونوں کھا لوے نا تے پھر پتہ کی ہوندا ہے او دے کھان نال اس نو حبط ہو جاندا ہے. اور حبط دا مطلب اے کہ او باہر نہیں نکلدی, اندر نو خراب کر دیندی ہے, فاسد کر دیندی ہے, پورا اندر بدبودار ہو جاندا ہے. نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ جناب محترم او جڑا اونٹ دی جان ہے او چلی گئی. علامہ ابن منظور الافریقی فرماندے ہیں لوگوں اس واسطے اللہ پاک نے حابط ذکر کیتا کہ تواڈے اعمال حبط ہو جان گے. کی مطلب اگر تعظیم مصطفیٰ دے مسئلے تے تسی ڈنڈی ماری تے باہروں بھاویں تواڈیاں دستاراں وی رہیاں. کہو ذرا سبحان اللہ بولو. باہروں تواڈیاں دستاراں بھی رہیاں, باہروں تواڈیاں داڑیاں بھی رہیاں, باہروں جناب تواڈے متھیاں تے محراب بھی رہے, لیکن اندر تواڈا فاسد ہونا چلا جائے گا. جس طرح وہ ارفج بوٹی اونٹ دے اندر نو تاب آلہ کر دیندی ہے, بدبودار کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ باہر نہیں آندی, اندر اندر ہی اونٹ نو مار دیندی ہے. اسی طرح باہروں جبے بھی نظر آسن, باہروں دستاراں بھی نظر آسن, باہروں جناب متھیاں تے محراب بھی نظر آسن, سارا کچھ نظر آسی, اندروں ایمان دا بوٹا پٹیا جاسی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تانوں شعور ہی نہیں ہون لگا. آنکھو ذرا سبحان اللہ. لیکن حضور ایک اور بات بڑی زبردست ہے, بڑی زبردست ہے. یہ جڑا حبط اعمال ہے نا یہ دیاں 8-10 ایتاں قرآن وچ نے, 10 میں تھوڑیاں جیاں میں تانوں سنا دینا تاکہ پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. فرمایا جیڑا دین تو مرتد ہو گیا, دین تو پھر گیا, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, کافر ہو کے مریا, حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, او دے اعمال ختم ہو جان گے, حبط ہو جان گے. اے ایک مقام ہے. انہوں ذرا دوجا سن, اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ, اگر انہاں شرک کیتا تے انہاں دے اعمال حبط ہو جان گے. ایک اور مقام تے اللہ فرماندا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. او لوگو سنن والے ہو, اگر تسی شرک کیتا تے تواڈے اعمال حبط ہو جان گے, ختم ہو جان گے. ہن ذرا توجہ کر, باقی جتنے مقام تے اللہ نے حبط اعمال دا ذکر کیتا ہے اوتے فرمایا جے کفر کیتا تے اعمال حبط, جے شرک کیتا تے اعمال حبط, جے مرتد ہوئے تے اعمال حبط. ایک کملی والے دی شان ہے, سرکار دیواری اللہ نے اے نہیں آکھیا جے میرے محبوب نال کفر کیتا تے اعمال حبط, بلکہ فرمایا جے آواز اچھی ہو گئی تے اعمال حبط ہو جان گے. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا توجہ کریں, یہ جڑا میں ٹاپک چھیڑیا ہے نا سنیو, آج دی بڑی ضرورت ہے. اللہ دی قسم اساں لوگ بڑے کملے لوگ ہیں, بڑے جھلے لوگ ہیں, سمجھ آئی نا. عزت و ناموس رسالت
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم دا مسئلہ اور کملی والے دی عزت اور ناموس دا مسئلہ اج دے دور دا انتہائی اہم مسئلہ. توجہ کر شاہ جی ویکھ اللہ تعالی نے کیدا اہتمام کیتا ہے. قبلہ اپنے بارے وچ فرمایا کفر کرو گے تے اعمال حبط ہون گے, شرک کرو گے تے اعمال حبط ہون گے. تے محبوب دے بارے وچ فرمایا جے آواز اونچی کرو گے آئے ہائے ہائے, یعنی کفر کرنا پیچھے, آواز اونچی کرو گے تے تواڈے اعمال حبط ہو جان گے. میرے مولا اپنے بارے وچ کہنا ہے شرک کرو گے یعنی دین وچوں نکلو گے تے اعمال ختم, کفر کرو گے مرتد ہوو گے تے اعمال ختم. تے اپنے محبوب دی باری کہنا ہے جے آواز اونچی ہو گئی تے ختم, کلی آواز اونچی ہو گئی تے اللہ دی قسم آیت تے کوئی نہیں جو ارادے نال اونچی ہو گئی, اے بھی کوئی نہیں جو ارادے نال ہو گئی, غیر ارادی طور تے بھی ہو گئی. فوراً پیچھے پلٹو ورنہ چھٹی. معلوم ہویا ایمان میرے محبوب دی عظمت اور تعظیم دا نام ہے. آنکھ ذرا سبحان اللہ. صحابہ نے کر کے دکھایا ہے, عملی مظاہرے کیتے خدا دی قسم میرے نبی دی آل حضور دے اصحاب نے. توجہ کرنا, اے حج دا مہینہ ہے, یکم محرم آ گیا, پچھلا حج دا گزریا, ایک حدیث سن لو. صحیح بخاری شریف کتاب الحج صفحہ نمبر 233 پہلی جلد. میں حوالے دا ذمہ دار اتھنٹک بات ہے. قبلہ پیر جی یوم نار 10ویں ذی الحجہ دا دن مسلمانوں میرے نبی نے صحابہ نو سامنے بٹھا کے سرکار سوال کیتا. امام بخاری جلد اول وچ لکھ دے پین میرے نبی سوال فرمایا میرے غلاموں اتدرون ما ھذا اليوم, کیا تسی جان دے ہو اج دا دن کیڑا دن ہے؟ صحابہ نو میری سرکار سوال کیتا اتدرون ما ھذا اليوم, کیا تسی جان دے ہو اج کیڑا دن ہے؟ 10ویں ذی الحجہ دا دن. مسلمانوں میرے نبی نے صحابہ دے جمع غفیر وچ سوال کیتا اتدرون ما ھذا اليوم یا ای یوم ھذا, کیا تسی جان دے ہو اج دا دن کیڑا دن ہے؟ اللہ دی قسم ہے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, کسے نے نہیں آکھیا سونیا میں جاننا اج کیڑا دن ہے, بلکہ آکھیا اللہ و رسولہ عالم, سونیا اساں کی جاننے اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے. آنکھو سبحان اللہ, اونچی بولو سبحان اللہ. حضرات محترم یہ ایک بات آئی ہے, سوال ہے, میں انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کروں گا, لیکن اب میں کنٹینیو رکھتا ہوں آخر میں جا کر. حضرات توجہ فرمائیے ذرا. اب کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے پوچھا اتدرونا, کیا تم جانتے ہو ایل یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور اللہ جاندہ ہے تے اللہ دا, انہوں نے نہیں سی پتا بھئی کیڑا دن ہے, انہوں نے نہیں سی پتا بھئی کیڑا دن ہے. خدا دی قسم ہے اج دی نجدی فکر دا بندہ ہوندا تے کی کہندا, رسول نو علم ہوندا تے پوچھ دے کیوں, رسول کو علم ہوتا تو پوچھتے کیوں, ہاں رسول کو علم ہوتا تو کیوں سوال کرتے؟ صحابہ کہندے نا اسی عرض کیتی سونے تسی بہتر جان دے ہو, تہاڈا رسول بہتر جاندا ہے, اے تسی بہتر جان دے ہو, تہاڈا اللہ بہتر جاندا ہے. نبی پاک خاموش ہوئے. اساں کیا سرکار کوئی دوجا نام دے انہیں, نبی پاک فرمایا الیسا یوم النار, کیا یہ یوم نار نہیں ہے؟ اساں کیا بلا یا رسول اللہ, حضور جی ہاں, جڑے پہلے کہندے پے سن اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے, ہن کہندے نے سونے جو تسی آکھیا اوہی ہے, اوہی دن ہے, اوہی ہے, دوجا نہیں. پھر نبی پاک نے سوال کیا, فرمایا تدرون ما ھذا الشہر, جان دے ہوئے مہینہ کیڑا ہے, ایک کیڑا مہینہ ہے؟
پھر صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جان دے تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ میرے نبی پھر خاموش ہوئے، تھوڑی دیر بعد سرکار پھر فرمایا الیس ذل حج، کیا یہ حج والا مہینہ نہیں؟ بلا یا رسول اللہ، سونیا بالکل حج والا مہینہ ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد پھر سوال کیتا، فرمایا صحابہ تدرون ما ھذل بلدہ، یہ کیڑا شہر ہے جان دیو؟ اسی آکھیا اللہ و رسول عالم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ جدوں اے گل ہوئی میرے نبی پھر خاموش ہوئے، فرمایا یہ بلدۃ الحرام ہے، یعنی اللہ اکبر مکہ المکرمہ۔ میرے دوستو یہ حدیث بخاری دے کتاب الحج دے اندر موجود ہے، توجہ تے کر میرے دیر۔ صحابہ کرام نو پتہ سی اج کیڑا دن ہے، اج کیڑا مہینہ ہے اور جناب والا یہ شہر کیڑا ہے، لیکن انہاں کیا ادب مصطفیٰ دا تقاضا ہے یہ اسی اپنے آقا دے سامنے علم ظاہر کریے تے چس نہیں، غلام دا کام ہی نہیں تے او تے غلام او ہوندے نے جڑے کہندے نے سونیا سانو تیرے سامنے بولن دا جناب والا جرت ہی نہیں، بس سونیا تو جاننا تے تیرا اللہ جاندا ہے۔ توجہ کیجئے، یہ امیر عمر جن کا کل یوم شہادت ہے 1 محرم، خلیفۃ المسلمین نے جمعہ پڑھان واسطے آ رہے ہیں تے جس گلی وچ گزر ہویا اس گلی وچ میرے نبی دے چاچے حضرت عباس بن عبد المطلب دا مکان سی۔ حضرت عمر جمعہ پڑھان واسطے آندے پین، توجہ کرنا، 2 پرندے ذبح کر کے حضرت عباس دے غلام نے او دی چھت تے، مکان دی چھت تے چھٹ دیتے۔ اچھا انہاں دا گوشت کٹ کے باقی جیڑا ملبہ سی وہ مکان دی چھت تے چھٹیا۔ بارش ہو رہی ہے، پرنالا اسے راستے والی سائڈ تے لگے ہوئے ہے، توجہ کرنا، حضرت عمر دا گزر ہو رہے ہے، وہ پانی خون نال ملوث ہو کے تھلے پیا گردا ہے۔ حضرت عمر نو پتہ نہیں، جدوں آپ این تھلوں گزرے پانی آیا آپ دے جسم کپڑیاں تے چھینٹے پے۔ حضرت نے تکیا کہ یار یہ تے کم خراب ہے، جمعہ پڑھانا ہے۔ واپس آئے، دیر ہو گئی، سوٹ ایک ہی سی خلیفۃ المسلمین دا، ایک سوٹ۔ صحابہ انتظار وچ بھئی کدوں آن گے؟ آپ نے دوبارہ جناب والا جا کے دھلا کے اجے مکمل خشک نہیں سی ہویا، پا کے مسجد نبوی وچ آ گئے، جمعہ پڑھایا۔ ایمان والے ہو، جدوں جمعہ ہو گیا فرمایا رستے دے اوتے مکان دا پرنالا ہے، آن جان والےاں نوں تنگی ہوندی ہے، برسات دے موسم وچ کپڑے جناب والا ملوث ہون دا خطرہ ہوندا ہے، لہذا اس پرنالے نوں کھیڑ دتا جائے۔ ایمان والے ہو، امیر المومنین دا حکم، پرنالا جا کے صحابہ نے کھیڑ دتا۔ حضرت عباس مدینہ پاک تو باہر گئے ہوئے سن، شام نوں واپس آئے، جدوں گھر وچ آئے بی بی ام الفضل دے کولوں پوچھیا ہے پرنالا کنے اکھیڑے ہے؟ انہیں آکھیا حضرت عمر نے بندے بھیجے سن، انہاں پرنالا آ کے اکھیڑے ہے۔ حضرت عباس جلال وچ آ گئے، فرمایا میں ہنے جا کے پتہ کرنا عمر نو کیویں طاقت ہوئی ہے پرنالا اکھاڑن دی۔ جدوں آپ اوتھے پہنچے نا، جا کے حضرت عمر نو طلب فرمایا، جناب عمر باہر ہے، فرمایا عمر پرنالا کیوں اکھیڑے؟ کہن لگا سونیا چکے دا رخ جناب رستے دی طرف سی، گزرن والے لوگاں دے کپڑے خراب ہوندے سن، برسات دی وجہ تو میں تاں کھیڑے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عباس نے آکھیا عمر کی کیتئی؟ اے جڑا پرنالا اکھیڑے اے میں نہیں سی لایا، اینوں تے سرکار لا کے گئے، حضور لا کے گئے سن۔ اللہ دی قسم دھار نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دھار نکل گئی، زارو قطار رون لگ گئے۔ آدن عباس مینوں پتہ کوئی نہیں سی، میری سرکار لایا، چل میں تیرے نال، میں تیرے
گھر جا کے رکوع دی شکل وچ کھڑا ہو جاواں گا، میری پشت تے سوار ہو کے تو اے پرنالا اسے جگہ تے لا دیویں جتے سرکار لا کے گئے سن، میں رستہ چینج کر لواں گا پر کملی والے دے ہاتھ دی لگی ہوئی شے نوں ادھر ادھر نہیں کراں گا۔ آج آثار مٹا کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب چیزیں مٹا کے صحابہ کی طرف منسوب چیزیں مٹا کے دین کی خدمت کا درس دیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شرک کی جناب والا شرک کے اسباب ختم کر رہے ہیں۔ امیر عمر کہہ رہے ہیں میں رستہ چینج کر لوں گا، وہ پرنالا میں کیوں کھیڑوں جو میری سرکار لگا کے گئے، جس کو میری سرکار کے دستے مبارک لگے ہیں۔ توجہ کر یار، سبحان اللہ کو۔ صدیق و فاروق عثمان حیدر عشق و وفا دے سارے نے پہ کر، صدیق و فاروق عثمان و حیدر عشق و وفا دے سارے نے پہ کر، او سونے دے یاراں دی اے ہو نشانی، او سونے دے یاراں دی اے ہو نشانی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی او کر مصطفیٰ دے۔ اچھا ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا، میں پتہ لگے بھائی سرکار دے نوکر بیٹھے ہو۔ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ میں نے کہا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ بھائی سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں، مل کے پڑھیں گے، مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائیں اور مدینہ پاک آپ کی آواز جائے، مل کے ذرا گونج پہ جائے، مزہ آ جائے۔ صدیق و فاروق عثمان و حیدر، صدیق و فاروق عثمان و حیدر عشق و وفا دے سارے نے پہ کر، عشق و وفا دے سارے نے پہ کر، سونے دے یاراں دی اے ہو نشانی، او سونے دے یاراں دی اے ہو نشانی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، او کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے۔ حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، گھر بیٹھے کرنی لذتان چاہیاں، گھر بیٹھے کرنی او لذتان چاہیاں، اعزاز پا گئے رومی تے جانی، او اعزاز پا گئے رومی تے جانی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے۔ یہ جو امیر عمر کا کل یوم شہادت ہے نا، حضور میں حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ کی ابیات باہو پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بیت آیا، آپ فرماتے ہیں جد دا مرشد کاسا دتا، یہ توجہ کرنا عارفاں دے سلطان دی گل ہے، فرماندے جدوں دا مرشد کاسا دتا ملی ادوں دی بے پرواہی ہو۔ اے ہن سمجھن والیاں دے واسطے ہے وے، اے میں تواڈے کول پوچھدا کہ کاسا کہندے نے کشکول نو، جس دے ہاتھ وچ کشکول ہوے بھلا او بھی بے پرواہ ہوندا ہے؟
وہ تے منگتا ہوندا ہے، وہ تے ہر بندے دا محتاج ہوندا ہے، وہ تے بوئے بوئے تے جاندا ہے، وہ تے صدا لگاندا ہے، وہ کیویں بے پرواہ؟ سلطان صاحب کہندے نے جدوں دا مرشد کاسا دتا ملی اودوں دی بے پرواہی ہو۔ ایدا کی مطلب ہے؟ کاسا تے او دے نال بے پرواہی دا جوڑ کی ہے؟ آئے ہائے، ہاتھ وچ کاسا ہوے شاہ جی تے ہوے بے پرواہی۔ فرمایا لوگو جڑا دنیا داراں دا منگتا ہوے نا، جڑا دنیا داراں دا منگتا ہوے او دے ہاتھ وچ کاسا ہوے تے او دی محتاجی دی دلیل ہے، تے جڑا منگتا غوث پاک دا ہوے، جڑا منگتا مدینے دے تاجدار دا ہوے تے اس تو وڈا بے نیاز تے بے پرواہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جڑا اس تو وڈا بے پرواہ ہے؟ حضرت عمر دی بے پرواہی ذرا سنو، توجہ کرنا۔ عمر بن عاص گورنر مصر رکا لکھیا حضرت عمر در حضور والا دریائے نیل نہیں چلدا، اے جناب والا ہر سال ایک نوجوان لڑکی دا خون جدوں تک نہ لوے چلدا نہیں، مہربانی کرو کرم کرو دریا چل جائے۔ صحابہ دا نظریہ ویکھ، عقیدہ ویکھ صحابہ دا۔ عمر بن عاص دا لیٹر حضرت عمر دی طرف اس گل دی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول دا یہ عقیدہ سی کہ نہ چلن والیاں چیزاں نوں وی بزرگ چلا سکدے نے، نہ چلن والیاں نوں وی بزرگ چلا سکدے ہیں۔ توجہ کرو، لیٹر آیا حضور تر بچی دا خون لیندا ہے نوجوان دا تے پھر چلدا ہے، آپ نے لیٹر لکھیا ہن ذرا لیٹر دی تحریر سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عبارت ہے من عبداللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر۔ عمر بن خطاب اللہ دے بندے دی طرفوں دریائے نیل دی طرف لیٹر، عبارت سنو۔ فرمایا ان کنتا تجری بے نفسے کا، اگر تو خود بخود چلنے اپنی طرفوں چلنے تے فلا حاجت لی لکا، فلا حاجت لی۔ فرمایا جے اگر تو خود بخود چلنے اپنی طرفوں چلنے تے فرمایا گل سنو مردی پھر میں نو تیری کوئی ضرورت نہیں، تو کی سمجھنے کہ تیرے وچ پانی نہیں آئے گا تے مصر بکا رہ جائے گا، پیاسا رہ جائے گا، مصر دیاں زمیناں سیراب نہیں ہون گیاں۔ میں محمد عربی دا غلام ہاں، حضرت اسماعیل دی نسل وچوں ہاں، تو بند بھی رہو تے مصر وچ پانی نہیں مکن لگا۔ ان کنتا تجری بے نفسے، حضرات توجہ کیجئے، یہ لیٹر لکھیا فرمایا لا حاجت لی لکا، تیری کوئی حاجت نہیں مینوں جے اگر خود بخود چلنے تے فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِسْمِ اللَّهِ، تے جے اللہ دے نام تے چلنے تے عمر دا حکم ہی چل، جے اللہ دے نام تے چلنے تے چل۔ اللہ دی قسم لیٹر آیا، فرمایا جا کے دریائے نیل دے درمیان جا کے پور دینا۔ حضرت عمر بن عاص نے انہوں جناب پوریا۔ خدا دی قسم لوگو 1350 سال نالوں بھی زیادہ عرصہ گزر گئے ہیں، اس دن دا دریائے نیل اج تک نہ سکے نہ مکے آئے نہ تھکے آئے۔ یہ ہے مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، یہ ان لوگوں کی شان ہے جنہوں نے زندگیاں محبوب کے لیے وقف کر دی۔ حضور والا علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے الصارم المسلول میں، ساڑیاں بھی لڑائیاں ہوندیاں پلاٹاں تے، زمیناں تے، جائیداداں تے، روپیاں تے۔ میری طرف توجہ کرو، یہ دیوانہ یار انہوں چھوڑو۔ اج ساڑیاں لڑائیاں کس تے ہوندیاں؟ زمیناں تے، پلاٹاں تے، جائیداد۔ سکے بھرا بابا فرید الدین گنجے شکر دا دور آئی تے دو بھرا پہ لڑن تے آپ دا نالو گزر ہے۔ فرمایا کیوں پہ لڑ دے ہو سکے بھرا ہو کے؟ وہ کہنے لگا جی زمین دا مرلے تے دیندا نہیں، وہ کہے صحیح ہے ہی میری ایدی نہیں۔ انہاں کہا اچھا تسی آ گئے ہو قبلہ تے فیصلہ چا کرو۔ فرمایا اچھا گالے وے میں تواڈے کول نہیں پوچھدا، میں زمین کولو پوچھنا بھئی یہ کی دیے، یہ کی دیے میں کول پوچھنا۔
انہاں آ کے جی پوچھئے بابا صاحب نے فرمایا دس تو کی دیئے ہو سکا ایک کملے جو ہے نہ میں اے دیا نہ میں اے دیئے دو میں میرے نے نہ میرے پیٹ میں چی آنا ہے جڑے آج لڑ دے پہ توجہ ہے نا صحیح. اب صحابہ اکرام کے بھی جھگڑے ہوتے تھے مقابلے ہوتے تھے. توجہ کرنا کس بات میں؟ خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عیب اور گلے کردہ سی بدبخت اوس قبیلہ دے ایک صحابی نے اس نو قتل کر دیتا. جدو قتل کیتا نا قبیلہ اوس دے ایک غلام نے تے جڑے خزرج والے سن نا انہاں میٹنگ کی تھی. انہاں آکھیا خزرج جیو سرکار دے دشمن نو قتل کر کے قبیلہ اوس ساڈے کولوں نمبر لے گئے ہیں تے اسی کیوں پیچھے رہیے؟ ہن ساڈی واری ہے جو اسی اے نمبر اسی لینے تے کم کرنا ہے برابر. حضور دا ایک غلام نام ہے عبداللہ ابن انیس خزرج قبیلے دا محبوب دی بارگاہ چایا تے کہندا یا رسول اللہ خالد بن سفیان الحزلی اے بنو قریظہ دا یہودی ہے سونیا اے تواڈے گلے کردا ہے تے کملی والے آ مینوں دعا دیو جو میں اس بدبخت دا سر قلم کراواں. میں سر قلم تے حضور میں اینو زہر اپنا کراں گا تے سیڈ تے لے جا کے قتل کراں گا تے کوئی میں جملہ بولاں اپنے نال لے جان واسطے تے مینوں معافی. سرکار فرمایا جا تینوں معافی. اے ٹر گیا کلا ہی ٹریا. توجہ کرنا اوتھے گیا خالد بن سفیان بیٹھا سی بندیاں وچ منصوبے کر رہا سی جنگ دی تیاری پیا کردا سی. انہیں اٹھایا باں پکڑ کے سیڈ تے لے کے السیرۃ النبویہ وچ علامہ ابن کثیر اس بات نو نقل کیتا ہے. توجہ کرنا سیڈ تے لے کے کہنے لگا یار تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس کا میرا ارادہ ہے مسلمانوں نو ختم کرنے دا. ایسا کہ آ پھر اس مسئلے تے میٹنگ کریے میں بھی تیرے نال ہاں. تھوڑا دیا دور لے کے جدو ویکھیا نا کہ پچھلے نہیں پہنچ سکتے فرمایا تو ہے میری سرکار دے بارے وچ اے کام کرن والا. تلوار ماری سینہ چاک کر دیتا پھاڑ دیتا ظالم نو قتل کر کے حضور دی بارگاہ اجے دور سی. میرے نبی فرمایا مبارک دے ہوئے میرا غلام کامیاب ہو کے آ رہے ہیں. ہن انعام تکو بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے. انعام تکو میری سرکار دی بارگاہ وچ جدوں آیا سرکار نے فرمایا کم چنگا کیتا ہی میں تیرے تے راضی ہاں آقا تہاڈی دعا سی تے میں کامیاب ہو کے آیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سرکار نے جناب والا فرمایا عبداللہ اے عصا میں تینوں عطا پیا کرنا اے میری طرفوں تینوں تحفہ ہے تے اینوں سنبھال کے رکھی. ہذہی آیۃ بینی و بینک یوم القیامہ اے قیامت والے دن میرے تے تیرے درمیان نشانی ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوٹی نو سنبھال کے رکھیا. جدوں وقت وفات دا آیا اولاد نو جمع کر کے رشتہ داراں نو جمع کر کے اللہ اکبر آخری ویلے وصیت کیتی سوٹا باہر کڈ کے جڑا چھپا کے رکھے ہوئے سی فرمایا پترو میں ساری زندگی دی حفاظت کیتی ہے اج میرا آخری ویلا قریب آ گیا میں فوت ہونے والا. میرے پترو میرے نبی دی سوغات سرکار مینوں عطا فرمائی سی جدوں میں مر جاواں میرے کفن وچ سوٹا نال رکھ دینا. سرکار فرمایا سی عبداللہ اے سوٹا تیرے میرے درمیان قیامت وچ نشانی ہوئے گا. اے جدوں تو قیامت وچ آئے گا اے سوٹا تیرے نال ہوئے گا. توجہ کرنا قرآن کریم وچ ہے جدوں بیت المقدس مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام تعمیر کران لگے جن تعمیر کرن والے سن اے جنہ دی قوم بڑی شیطان قوم ہے. حضرت سلیمان دے مسخر ضرور سن لیکن غلام کوئی نہیں سن. بنا کے عمارتاں خود ہی گرا دیندے سن. حضرت سلیمان نگرانی دے طور تے عصا ہاتھ وچ لے کے کھڑے ہو گئے تے حضرت سلیمان دی موجودگی دے اندر انہاں مسجد اقصی بنانی شروع کر دیتی. مسلمانوں توجہ کرنا پورا سال گزر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام دی وفات کھڑے کھڑے سوٹے دے سہارے تے ہو گئی. اللہ اکبر. آپ کھڑوتے رہے جنہاں نو پتہ ہی نہیں چلیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو گئے. جدوں سال گزریا تلوں جناب والا عصا دی نوک نو سیوی لگی
او دا رابطہ زمین نال منقطع ہویا. جدوں زمین نال رابطہ منقطع ہویا سوٹی گری. سلیمان علیہ السلام زمین تے تشریف لے آئے. ادوں جناب بیت المقدس بھی تیار ہو گیا. ادوں پتہ چلیا جنہاں نوں کہ آپ دی تا بہت عرصہ پہلے وفات ہو گئی سی. اللہ اکبر. اسی ایویں مشقت کردے رہے. قرآن کہندا ہے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المحیط. چھوٹے دا تعلق زمین نال ختم ہویا. آپ زمین تے تشریف لایا. توجہ. اب جن کہنے لگے اللہ نے فرمایا جے غیب دا علم ہوندا تے سارا سال ذلیل نہ ہوندے تے محنت نہ کردے. ہن توجہ کرنا. میں جڑا استدلال پیش کرنا چاہنا. میرے نبی نے عبداللہ بن انیس نو سوٹی دتی عصا. فرمایا اے تیرے میرے درمیان قیامت وچ نشانی ہو سی. جدو تو میدان قیامت وچ آسے اے سوٹا تیرے ہتھیں ہو سی. توجہ کر. جیڑا سوٹا سلیمان علیہ السلام دے ہاتھ وچ سال پورا گزر گیا. موسم چار بدلے. خزاں آئی, بہار آئی, گرما آیا, سردا آیا, لیکن حضرت سلیمان دے کپڑے بھی انہاں تے اثر نہ ہویا. سلیمان علیہ السلام دے بدن پاک تے اثر نہ ہویا موسم دا. ہاں اتنا اثر ضرور ہویا کہ سوٹی نو سیوی لگی. زمین نال رابطہ ختم ہویا. آپ زمین تے تشریف لے آئے. مسلمان توجہ کر. حضرت سلیمان دے ہاتھ وچ سوٹا سی, زمین تے سی, سیوی لگ گئی. سوٹے نو انہیں کھادا. حضرت تشریف لائے زمین تے. عبداللہ بن انیس نو میرے نبی فرمایا اے میں تینوں سوٹا پیا دینا, اے نشانی ہے تیری میری. قیامت وچ تو سوٹے دے نال آئیں گا. تے انہیں رکھوایا کفن وچ تے قبر وچ گیا. صحابی دا اے عمل دسدا ہے کہ او دا ایمان سی. جس سوٹے نو کملی والے دا ہاتھ لگ گئے انہیں قیامت تائیں قبر وچ سلامت ہی رہنا ہے. مٹی دی ضرورت نہیں کہ کملی والے دے ہاتھ لگے سوٹے دو مٹی کھاوے. میرے نبی فرمایا ہے قبر وچ ہی رہے گا کہ تیرے کول ہی رہے گا. اور قیامت وچ تو اے سوٹا لے کے میری بارگاہ وچ آئے گا اور تیری میری یہ نشانی ہوئے گا. اللہ واسطے توجہ کر. اور جس سوٹے نو کملی والے دا ہاتھ لگ جائے مٹی اونوں نہ کھائے. تے ابو بکر تے عمر, عثمان و علی, داتا صاحب تے غوث پاک, ایمان نال دس جنہ دے دل کملی والے دی محبت دے مدینے بن گئے. مٹی دی جرت ہے انہاں جسماں نو کھائے. آکھو سبحان اللہ. اب میں اس بات کی طرف آ جاؤں. کسی دوست نے یہ سوال کیا کہ اس آیت کا شان نزول بیان کر دیں. یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے, اونچا سنتے تھے. جب یہ آیت اتری, اونچا سننے والا بندہ بولتا بھی اونچا ہے, تو انہوں نے سمجھا میرے بارے میں اتری ہے, تو وہ روتے رہے میں تو اونچا بولتا ہوں تو یہ میرے بارے میں آ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, صحابہ لے کے آئے, فرمایا رو نہیں, یہ تیرے بارے میں نہیں اتری. ایک بات. دوسری بات یہ ذہن نشین رہے, اس کی مثال وہی ہے جو پہلے پارے میں لا تقولو رائے نہ کہہ کر اللہ نے صحابہ کو روکا کہ رائے نہ نہیں کہنا. اس سے پہلے کہتے تھے ایمان میں فرق نہیں تھا, اگر بعد میں کہا تو ایمان میں فرق آئے گا. اسی طرح اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو اس کے لیے یہ نہیں, لیکن اگر بعد میں کوئی کرتا ہے تو اس پر یہ حکم لاگو ہوگا. یہ ہے اس کا جواب. اب میرے دوستو, حضرت قبلہ پیر سید واجد الرحمان شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اور مزے کی بات میں یہ عرض کر دوں کہ میری پوری قوم اسی خان وادے کی مرید ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. اکثریت, میں اکثریت کی بات کرتا ہوں. حضرت قبلہ پیر ثناء اللہ شاہ صاحب ہمارے گاؤں میں آتے ہیں. جہانیاں ہمارا گاؤں ہے, آپ جانتے ہیں, مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. حضرت کے دادا جان ہمارے پاس آتے تھے, ہمارے بزرگوں کے پاس تشریف لاتے تھے. میرے لیے یہ خوش بختی ہے کہ آج حضرت کی زیارت کا موقع مجھے نصیب ہوا. اور دوسری بات یہ ہے
کہ آپ حضرت کا خطاب سنیں گے اور انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے جلوے دیکھیں گے. سبحان اللہ. قبلہ پیر جی پاک پتن شریف دا ایک بندہ جدا نام سی حکیم شجاع، او گیا لاہور علامہ اقبال مکلوڈ روڈ تے اقبال دی کوٹھی ہے اتھے تے اس جا کے آکھیا علامہ میں تیرے نال مشورہ کرن آیا، تو حکیم الامت ہے، لوگ تیری آواز نو سندے نے اور عمل کردے نے، میں یہ چاہنا کہ جڑے دینی مدرسے نے نا انہاں نو کالجاں وچ یونیورسٹیاں وچ اور سکولاں وچ کنورٹ کر دئیے، انہاں نو کالجاں وچ یونیورسٹیاں تے سکولاں وچ کنورٹ کر دئیے. دلیل دیتی انہیں کہ اج دے دور دا یہ تقاضا ہے، مغربی دنیا دا مقابلہ کرن واسطے سانو اپنے مدارس وچ یہ جڑی روایتی تعلیم دیتی جاندی ہے اس نو چھوڑ کے سانو کالج اور یونیورسٹیاں تیار کر کے اور او دے نال سانو انگریزاں دا مقابلہ کرنا چاہیے. مسلمانوں توجہ کرنا، اقبال ایویں سر سٹ کے نا حکیم صاحب دے دلائل سندے رہے تے اگوں اقبال نے ہاں یا نہ وچ جواب نہ دیتا. وہ حکیم صاحب نو غصہ آیا بھئی میں 100 میل دا فاصلہ طے کر کے علامہ صاحب نو اپنا موقف پیش کیتا، آیا علامہ کول تے علامہ نے مینوں رسپانس نہیں دیتا. توجہ کرنا ہے، گل بڑی عظیم ہے. اقبال چپ کر کے سندے رہے. حکیم صاحب نو جدو غصہ آیا نا بھئی ہاں نہ نہیں کیتی، انہیں جو اقبال دے چہرے وال ویکھیا نا تے اکھاں وچوں آنسو سن تے اے جڑا کرتا ہے نا اقبال دا اے سارا تر بتر ہو چکیا سی آنسواں دے نال. اس آکھا علامہ میں تانوں اپنا موقف پیش کیتا ہے، تسی مینوں ہاں نہ نہیں کیتی، رون لگ گئے ہو، حضرت وجہ کی ہے؟ فرمایا کملیا تیرے جہا بندہ آ کے مینوں کہے کہ جڑے کملی والے دے دین دے کلے نے انہاں نو سکولاں کالجاں تے یونیورسٹیاں میں چینج کر دے تے کم میرے کولو کران آیا ہے، میں روواں نہ تے ہور لڈیاں پاواں. ہیں اے رون دا مقام نہیں کہ جنہ دین نبی دی غیرت، ناموس مصطفیٰ دی حفاظت، کملی والے دے دین دے دفاع دا جنہ جھنڈا اٹھایا ہوئے پوری دنیا دے اندر. حکیم شجاع جیسا بندہ مینوں آ کے کہے کہ انہاں مدارس تے گلے گھوٹ دے اور میں تیری گل تے عمل کر کے قوم نو یہ میسج دیواں کہ مدرسے ختم کر دیو، کالج اور یونیورسٹیاں اور جناب والا سکول بناؤ. فرمایا حکیم صاحب ہوش دے ناخن لو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی.